بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. انٹروڈکشن ٹو بزنس میں آج ہمارا ٹاپک ہے بزنس فائنانس. بزنس فائنانس کو سمجھنے سے پہلے ہم فائنانس سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ روزمرہ ہم اس طرح کا لفظ فائنانس سنتے ہیں کہ فلاں ہمارا فائنانس منسٹر ہے، اس طرح ہمارے لیے فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے، یا فائنانس باقی جب ہم سول پروپرائٹرشپ یا پارٹنرشپ یا کمپنی ڈسکس کر رہے تھے تو وہاں بھی یہ ورڈ ہم نے زیادہ یوز کیا تھا اور اس کو دیکھا بھی تھا. تو فائنانس کا سمپل مطلب ہوتا ہے پیسہ، منی. اب فائنانس کو مزید سمجھنے کے لیے، کیونکہ ایز اے سبجیکٹ اس کو اگر سمجھنا ہے تو یہ مینجمنٹ ہے، کریشن ہے، اسٹڈی ہے، یا انویسٹمنٹ ہے کس چیز کا؟ منی کا. یعنی فائنانس مینز دا مینجمنٹ آف منی، فائنانس مینز دا کریشن آف منی، فائنانس مینز دا اسٹڈی آف منی. یعنی جب ہم مینجمنٹ آف منی کرتے ہیں، کریشن آف منی کرتے ہیں یا اسٹڈی آف منی کرتے ہیں تو یہ ریلیٹ کرتے ہیں ہم فائنانس کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے ہم فائنانس کرتے ہیں، ہم فائنانسنگ کرتے ہیں. اب فائنانس جب ہم ایز اے سبجیکٹ لیتے ہیں یا اس کو ایز اے براڈ ٹرم ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائنانس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اس کوشچن کو ڈیل کرتے ہیں کہ کس طرح ہم ایز این انڈیویجول یا کمپنی یا گورنمنٹ، یعنی یہ باڈیز ہیں. اگر ہم اپنی ذات کی بات کریں تو ہم انڈیویجول ہیں، اگر ہم کسی کمپنی کی بات کریں یا اگر کسی گورنمنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ اگر یہ کوشچن ہم ڈیل کریں کہ کس طرح کسی انڈیویجول نے، کمپنی نے یا گورنمنٹ نے اپنی ریکوائرڈ منی جو اس کو ضرورت ہوتی ہے حاصل کرنا ہو تو کب حاصل کریں گے، کیسے حاصل کریں گے، اور پھر اس منی کو جو اس نے ایکوائرڈ کی ہے، اس نے ریز کی ہے، اس نے لی ہے، اس کو وہ کیسے سپینڈ کرے گا، اس کو کیسے خرچ کرے گا یا اس کو آگے انویسٹ کرے گا. تو اگر ہم ان دو کوشچنز کی یا ان تین کوشچنز کو ڈیل کرتے ہیں کہ کب اور کیسے ہم نے حاصل کرنا ہے اور کس طرح ہم نے خرچ کرنا ہے اور ساتھ انویسٹ کرنا ہے، تو یہ ہمارا سبجیکٹ میٹر آف فائنانس ہے. تو لہٰذا فائنانس میں ہم ان باتوں کو ڈیل کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح منی ایکوائر کرنی ہے اور کس طرح اس کو خرچ کرنا ہے، کب ایکوائر کرنی ہے اور کیسے اس کو انویسٹ کرنا ہے. تو لہٰذا سمپلی یہ بات ہے کہ فائنانس مینز دا مینجمنٹ آف منی. جب ہم اپنی منی کو صحیح طریقے سے مینج کرتے ہیں تو یہ پروسیس فائنانس کہلاتا ہے. فائنانس اس طرح تین کیٹیگریز میں تقسیم کی جاتی ہے. یعنی ایک ہے کارپوریٹ فائنانس، دوسرا ہے پرسنل فائنانس اور تیسری ہے پبلک فائنانس. کارپوریٹ فائنانس یعنی ریلیٹ کرتا ہے فائنانس آف دا کمپنیز کو، کارپوریٹ باڈیز جو ہوتی ہیں. تو لہٰذا جب ہم کمپنیز فائنانس ڈیل کرتے ہیں تو یہ کارپوریٹ فائنانس کے سبجیکٹ میں آئے گا. اس طرح اگر ہم کسی شخص کی فائنانس مینجمنٹ کرتے ہیں تو یہ پرسنل فائنانس ہوگا، اور اگر ہم کسی گورنمنٹ کی یا گورنمنٹ باڈی کی فائنانسنگ کرتے ہیں تو یہ پبلک فائنانس میں آتا ہے. اب آگے ہمیں بزنس فائنانس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، تو چلتے ہیں بزنس فائنانس سمجھتے ہیں. تو ہمارا ٹاپک تھا بزنس فائنانس. اب بزنس آلریڈی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز ہے جو ہم پروفٹ ارننگ کے لیے انڈرٹیک کرتے ہیں.
جس میں ہمارا سول پرپز، ان ایکٹیویٹیز کا سول پرپز ہمارا پرافٹ ہوتا ہے، تو ہمارے لیے بزنس ہوتی ہے. یعنی وہ تمام کمرشل اور انڈسٹریل ایکٹیویٹیز جس میں ہم لوگوں کو گڈز اور سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور ساتھ اس میں ہمارا پرپز پرافٹ ارننگ ہوتا ہے، ہمارے لیے بزنس ہوگی. اب اس بزنس کے لیے جتنی سرمایہ یا جتنی سرمایہ سے ہم وہ کاروبار شروع کرتے ہیں، اس سرمایہ کو بزنس فائنانس کہتے ہیں. یعنی بزنس فائنانس کا جو ٹرم ہے یہ ریفر کرتا ہے اس منی کو جو ہم نے کسی کاروبار میں انویسٹ کی ہو، اگر یہ ہماری سول پروپرائٹرشپ ہو یا پارٹنرشپ ہو یا کمپنی ہو. تو سول پروپرائٹرشپ میں سول پروپرائٹر انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو لہٰذا وہاں پہ فائنانس پرووائڈ کرنے والا پروپرائٹر ہی ہوتا ہے. اسی طرح پارٹنرشپ میں پارٹنرز پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور کمپنی میں فائنانس ہمارے پاس ریز ہوتی ہے تھرو شیئرز. تو سول پروپرائٹرشپ میں اونر کیپٹل کہا جاتا ہے، پارٹنرشپ میں پارٹنر کیپٹل کہا جاتا ہے، اور کارپوریشن میں یا کمپنی میں اس کو شیئر کیپٹل کہا جاتا ہے. تو لہٰذا بزنس فائنانس سے مطلب وہ منی ہے جو ہم نے بزنس میں انویسٹ کی ہو. The term business finance refers to the amount of money invested in a business. ٹرم بزنس فائنانس ریفر کرتا ہے اس منی کو جو ہم نے بزنس میں انویسٹ کی ہو. فائنانس از essential for every business and it is needed to purchase assets, raw material to keep the business and to handle all the financial activities related to the business. اب فائنانس بزنس کی بنیاد ہوتی ہے، کیونکہ بزنس کو شروع کرنا بغیر فائنانس کی ممکن نہیں ہوتا. تو لہٰذا فائنانس کاروبار کے لیے انتہائی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ضروری ہوتی ہے کاروبار کے لیے جو ایسٹس کی خریداری ہو، را مٹیریل کی خریداری ہو، کاروبار کو جاری رکھنا ہو، یا کاروبار کی ادر فائنینشیل ایکٹیویٹیز جو کاروبار سے ریلیٹڈ ہو اس کو ہینڈل کرنا. تو ان سب کاموں کے لیے فائنانس انتہائی ضروری ہوتی ہے. In simple words, business finance can be defined as، اور سادہ الفاظ میں بزنس فائنانس اس طرح ڈیفائن کی جائے گی: the facility to avail money whenever it is needed in the business. جب بزنس میں پیسوں کی ضرورت ہوگی تو وہ فیسلٹی جہاں سے بزنس کو منی اویل ہوتی ہے، ملتی ہے، وہ فیسلٹی بزنس فائنانس کہلاتی ہے. تو لہٰذا عام اوپر ہم نے جیسا کہا کہ وہ اماؤنٹ جو آپ نے بزنس میں انویسٹ کی ہو، یہ آپ کے لیے بزنس فائنانس ہے. تو لہٰذا بزنس کو جب ریکوائرڈ ہو، نیڈ ہو پیسوں کی، اور اس نیڈ کو جب جس فیسلٹی سے پوری ہو، تو وہ بزنس کے لیے بزنس فائنانس ہے. اب فائنانس کسی بزنس کے لیے اس طرح کا حیثیت رکھتی ہے جس طرح کسی باڈی کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بغیر خون کی انسانی جسم نہ زندہ رہ سکتا ہے اور نہ چل سکتا ہے. اس طرح کاروبار کے لیے فائنانس بلڈ کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ بغیر فائنانس کے کاروبار نہ شروع ہو سکتا ہے اور نہ چل سکتا ہے. بک میں ایک ڈیفینیشن گیون ہے جو کہ B.O. ویلر کی طرف سے ہے. وہ کہتا ہے بزنس فائنانس از دیٹ بزنس ایکٹیویٹی which is concerned with the acquisition and conservation of capital funds in meeting the financial needs and overall objectives of business enterprise. وہ کہتا ہے کہ بزنس فائنانس ایسی بزنس ایکٹیویٹی ہے جو کہ کنسرن ہوتی ہے with the acquisition of capital، کیپٹل کی حصول کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ کیپٹل کی پروٹیکشن کے ساتھ، تاکہ بزنس کی
مالی ضروریات کو پورا کیا جا سکے اور ساتھ ساتھ کاروبار کی جو اوور آل آبجیکٹیوز ہیں اس کو اچیو کیا جا سکے. تو لہذا بی او ویلر وہ کہتا ہے کہ ایسی بزنس ایکٹیویٹی جس میں ہم کاروبار کے لیے ریکوائرڈ کیپٹل جو ہے اس کو ایکوائر کر دیتے ہیں اور ساتھ اس ایکوائرڈ کیپٹل کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، یعنی پروٹیکشن کا مطلب ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے ہم یوٹیلائز کرتے ہیں تاکہ اس سے کاروبار کی جتنی ضروریات ہو وہ بھی پوری ہو اور ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے ہم نے کاروبار شروع کیا ہے وہ مقصد بھی حاصل ہو. تو ایسی بزنس ایکٹیویٹی وہ کہتا ہے کہ بزنس فائنانس میں آتی ہے. تو لہٰذا اس سے پہلے ہم نے فائنانس جب پڑھی کہ واٹ از فائنانس، تو فائنانس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ مینجمنٹ آف منی. تو لہٰذا جب بزنس میں ہم مینجمنٹ آف منی کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بزنس فائنانس ہے. یا اسٹڈی آف منی کرتے ہیں تو بزنس میں اسٹڈی آف منی، مینجمنٹ آف منی ہمارے لیے کیا ہے؟ بزنس فائنانس ہے. یعنی بزنس میں جب ہم ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس میں ہم اپنی فائنانس کی مینجمنٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بزنس فائنانس ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیوں بزنس کو ضرورت ہوتی ہے فائنانس کی، یعنی فائنانشل نیڈز آف بزنس کیا ہوتی ہے، یا بزنس کے لیے فائنانس کی ضرورت کس طرح ہوتی ہے. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ کسی بھی کاروبار کے لیے فائنانس بلڈ کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح کسی باڈی کے لیے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح بزنس کے لیے فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہذا کاروبار کی شروع کرنا اس کی جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ کچھ پیسے ہوتے ہیں. یعنی جب آپ کے پاس پیسے ہو، جب آپ کے پاس منی ہو اور اس کو آپ انویسٹ کرنا چاہے تو اس کا مطلب آپ کاروبار شروع کرتے ہو. تو کاروبار کی شروع کے لیے ہی، اس کی شروعات کے لیے ہی آپ کے پاس فائنانس کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد جب کاروبار شروع ہو جاتا ہے تو اکیلے یہ نہیں کہ کاروبار کی شروعات کے لیے پیسے کی ضرورت تھی پھر بعد میں اس کی ضرورت نہیں ہوگی، تو یہ بات غلط ہے. کیونکہ کاروبار کو آگے پھر چلانے کے لیے بھی، اس کو تسلسل سے چلانے کے لیے بھی آپ کو کیپٹل کی، فائنانس کی ضرورت ہوگی. اور جب آپ نے کمپنی کو گرو کرنا ہو یا ایکسپینڈ کرنا ہو تو ہر سٹیپ پہ آپ کو فائنانس کی ضرورت ہوگی. اس کے برعکس کمپنی کی جو کیپٹل ریکوائرمنٹ ہے اس کو دو مین کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ مینجمنٹ آف فائنانس آپ کے لیے آسان ہو. ایک ہے فکس کیپٹل ریکوائرمنٹ آف دا بزنس اور دوسری ہے ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ آف دا بزنس. سلائیڈ میں جو ورڈنگ ہے پھر اس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں. میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا، یا چلو میں آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہوں. ٹو اسٹارٹ اے بزنس دا پرائمری ریکوائرمنٹ از ٹو ہیو سم کیپٹل، money for investment. Capital is very essential for not only to start a business but to run it in a flow. When the company grows and expands, more finance is required at each step. The requirement of capital for a business is categorized in two main classes: fixed capital, working capital. Yani fixed capital requirement اور ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ. اب فکس کیپٹل ریکوائرمنٹ جو کسی بزنس کے لیے ہوتی ہے اس کا مطلب ہے
کہ جب کاروبار کو سٹارٹ کرنے کے لیے اور ساتھ کیپٹل اور ساتھ کاروبار میں ان تمام ایسٹس جو کہ پرماننٹ نیچر کے ایسٹس ہوتے ہیں ان کو خریدنے کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو فکس کیپٹل کہا جاتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاروبار میں ان تمام ایسٹس کے لیے جو کاروبار میں لمبے عرصے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جو کاروبار کی آپریشنز اور کنڈکٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے ان تمام ایسٹس پہ جتنا سرمایہ لگتا ہے اس کو فکس کیپٹل کہتے ہیں. یعنی اگر آپ نے کاروبار کے لیے زمین خریدنی ہے یا کاروبار کے لیے بلڈنگ خریدنی ہے یا بنانی ہے یا اس کے لیے مشینری خریدنی ہے یا آپ نے اس کے لیے ادر اکوپمنٹ خریدنی ہے جو کہ یہ تمام ایسٹس کاروبار کی کنڈکٹ اور آپریشن کے لیے ضروری ہوتی ہے اور یہ تمام ایسٹ بار بار خریدی نہیں جاتی بلکہ ان کی خریدنے یا بنانے کا مقصد ایک لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے. تو لہذا ایسی ریکوائرمنٹ کو جو کہ لانگ ٹرم ریکوائرمنٹ ہو اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے ایز فکس کیپٹل فائنینشیل ریکوائرمنٹس. ایوری بزنس ریکوائر ان ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف منی. ہر کاروبار کو ایک موزون رقم کی ضرورت ہوتی ہے, کافی رقم کی ضرورت ہوتی ہے, آئی ای دا کیپٹل ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ, یعنی تاکہ وہ شروع ہو, یعنی جس سے اس کی شروعات ہو. فکس کیپٹل ریفر ٹو دا پرماننٹ ایسٹس which may include building, machinery or equipment, etc. فکس کیپٹل سے مراد وہ تمام پرماننٹ ایسٹس ہے جس میں زمین, بلڈنگ, مشینری یا equipment شامل ہے, and which is necessary to conduct the operation of a business, جو کہ کاروبار چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو لہٰذا فکس کیپٹل ریکوائرمنٹ جس طرح کوئی شخص اپنے لیے گھر بناتا ہے, اپنے لیے گاڑی خریدنا چاہتا ہے, اس طرح لانگ ٹرم کے لیے کوئی چیز بنا دیتا ہے تو یہ اس کی فکس کیپٹل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو لہٰذا ہر کاروبار کو فائنانس ضروری ہوتا ہے, ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کی لانگ ٹرم ایسٹس کی خریداری کے لیے. تو لہٰذا وہ اس کے لیے فکس کیپٹل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, یعنی فکس کیپٹل ہوتی ہے. دوسری جو کیپٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ورکنگ کیپٹل. ورکنگ کیپٹل بنیادی طور پر روزمرہ کاروبار کی جتنی بھی ڈے ٹو ڈے آپریشنز ہوتی ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے جو ایکسپینسز کاروبار نے کرنی ہوگی تو یہ کاروبار کی ورکنگ کیپٹل ہوتی ہے. جس طرح میں نے اگزامپل دی کہ ایک شخص اپنے لیے گھر بناتا ہے, اپنے لیے گاڑی خریدتا ہے تو یہ اس کی فکس کیپٹل ہے یا فکس کیپٹل ریکوائرمنٹ ہے. اور دوسری طرف اگر وہ اپنے لیے کپڑے خریدتا ہے, گھر کا کرایہ دیتا ہے, بچی کی اسکول کی فی ادا کرتا ہے, اس طرح کھانا پینا, یہ اس کی ورکنگ کیپٹل ہے, اس کی روزمرہ کی ضروریات ہے. تو اس کے لیے جو فائنانس کی ضرورت ہوگی یہ اس کی ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ ہوگی. اس طرح بزنس بھی جو اس کی روزمرہ کے لیے جو فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو چلانے کے لیے تو یہ اس کی ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ کہلاتی. یہاں پہ چونکہ ورکنگ کیپٹل کو ہم ایک بزنس ٹرم اور ایک اکاؤنٹنگ ٹرم کی طرح پہ یہاں ایکسپلین کرتے ہیں. یہاں پہ ورکنگ کیپٹل کا مطلب ہے کہ دا ڈفرنس بٹوین کرنٹ ایسٹس اینڈ کرنٹ لائبلٹیز آف دا کمپنی. یعنی ورکنگ کیپٹل از دا ڈفرنس بٹوین دا کرنٹ ایسٹس اینڈ کرنٹ لائبلٹیز آف دا کمپنی. ورکنگ کیپٹل سے مراد بزنس کی کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز میں جو ڈفرنس ہوگا اس کو کہتے ہیں ورکنگ کیپٹل.
اب مطلب اس کا وہی ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ یہ ایک بزنس ٹرم ہے تو اس کو اس طرح ہم ایکسپلین کریں گے جس طرح اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہذا کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز کے درمیان جو ڈفرنس ہوگا یہ ہمارے لیے ورکنگ کیپٹل ہے. اب پہلے آپ سمجھ لیں، پھر بعد میں اس سلائیڈ کو پڑھتے ہیں. کرنٹ ایسٹ سے مراد وہ تمام ایسٹس ہوتی ہے کسی بھی بزنس کی جو آپ ود ان شارٹ پیریڈ کیش میں چینج کر سکتے ہو یا کیش میں کنورٹ کر سکتے ہو، یا وہ ایسٹ جو آسانی سے کیش میں کنورٹ ہو سکتے یا خود کیش ہو یا کیش میں آسانی سے کنورٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ کی کرنٹ ایسٹس ہے. دوسری شکل کرنٹ لائبلٹیز سے مراد وہ تمام لائبلٹیز ہیں جس کی ادائیگی آپ نے شارٹ پیریڈ میں کرنی ہو. یعنی لائبلٹی سے مراد وہ تمام قرضے ہیں جو آپ کے اوپر ہیں، لیکن کچھ قرضے ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے جلدی ادا کرنے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کرنٹ لائبلٹیز ہوتی ہیں. اب سپوز آپ کے پاس ٹوٹل جو کیش ہے وہ 50,000 ہے، تو یہ آپ کا ٹوٹل کرنٹ ایسٹ ہے. اور آپ کے اوپر کسی کی 30,000 روپیہ ایسی قرض ہے جو کہ آپ نے ود ان شارٹ پیریڈ ادا کرنی ہے، تو یہ آپ کی کرنٹ لائبلٹی ہے. اب ٹوٹل اماؤنٹ آپ کے پاس جو اویلیبل تھی آپ کی روزمرہ اخراجات کے لیے وہ تھی 50,000، جس میں سے کسی بھی وقت آپ نے 30,000 دوسرے کو ادا کرنا ہے. تو لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو 20,000 روپیہ ہے اصل میں یہ آپ کے پاس آپ کا ورکنگ کیپٹل ہے. تو ورکنگ کیپٹل کا مقصد وہی ہوا کہ جو اماؤنٹ آپ کے پاس آپ کے روزمرہ کے اخراجات کے لیے اویلیبل ہو، جس سے آپ پھر آگے یوٹیلائز کر سکتے ہو، تو یہ آپ کی ورکنگ کیپٹل ہے. تو لہٰذا یہاں اس لیے کہا گیا ہے کہ دا ڈفرنس بٹوین کرنٹ ایسٹس اینڈ کرنٹ لائبلٹیز آف دا کمپنی. The current assets refer to the assets which can be changed into cash in a short period of time in the business, such as cash in hand, bank balance, bill receivable, short-term investment, and records of shares. تو لہٰذا کرنٹ ایسٹس آپ کے پاس بزنس میں کیا ہوگی؟ وہ ایسٹ ہے جو کہ آسانی سے ود ان شارٹ پیریڈ آپ کیش میں اس کو چینج کر سکتے ہو بزنس میں، جس میں کیش ان ہینڈ یعنی نقد پیسے، ساتھ بینک میں آپ کے پیسے ہو، بینک بیلنس ہو، بل ریسیویبل ہو، شارٹ ٹرم آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہو جو آسانی سے آپ واپس کیش میں کنورٹ سکتے ہو، یا آپ نے شیئرز لیے ہو جو آپ آسانی سے دوبارہ فروخت کر سکتے ہو. تو لہٰذا یہ آپ کے پاس کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے ساتھ انوینٹری ہے را مٹیریل کی یا فنش گڈز کی، وہ بھی آپ کی کرنٹ ایسٹ ہے. تو لہٰذا وہ تمام کرنٹ ایسٹس جو آپ کے پاس اویلیبل ہو. پھر آن دی ادر ہینڈ کرنٹ لائبلٹیز is its name shows are the amount to be paid within a short period of time in an accounting year. یعنی کرنٹ لائبلٹی سے مراد وہ لائبلٹی ہے جس طرح اس کا نام شو کرتا ہے کہ کرنٹ ہے. تو لہٰذا وہ لائبلٹی ہے جو کہ آپ نے شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں ادا کرنی ہو، اور اس کا شارٹ پیریڈ کتنا ہوگا کہ آپ نے 1 ایئر کے اندر ود ان 1 اکاؤنٹنگ ایئر آپ نے ادا کرنی ہے. ان اکاؤنٹنگ ایئر کے اندر آپ نے اس کو پے کرنا ہو. تو یہ لائبلٹی آپ کے لیے کرنٹ لائبلٹی ہے، جس میں شارٹ ٹرم لونز یعنی اٹ انکلوڈ شارٹ ٹرم لونز، بلز پیبل، بل پیبل ٹیکسز یعنی ٹیکس پیبلز، اینڈ پیبل ڈیویڈنڈز جو کہ آپ نے ادا کرنے ہیں، آپ کے اوپر واجب الادا ہے. تو لہٰذا یہ آپ کی کرنٹ لائبلٹیز ہے. تو لہٰذا ان کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز کے درمیان جو ڈفرنس ہے
یہ آپ کی ورکنگ کیپٹل ڈٹرمن کرتا ہے. ورکنگ کیپٹل از آلسو ریفرڈ ٹو اے سرکولیٹنگ کیپٹل. ورکنگ کیپٹل کو سرکولیٹنگ کیپٹل بھی کہا جاتا ہے. which acts as blood and nerve of the business, جو کہ بزنس کی بلڈ اور نرو جیسے کام کرتا ہے. یعنی جس طرح باڈی میں بلڈ اور نرو ہوتی ہے کام کرنے کے لیے ضروری، تو اس طرح بزنس میں ورکنگ کیپٹل جو ہے یہ بلڈ اور نرو جیسا کام کرتی ہے. یعنی خدا نخواستہ میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک شخص کی اگر پاؤں نہیں ہے تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر کسی شخص سے اس کا خون نکالا جائے ساری کی ساری تو پھر وہ تو زندہ نہیں رہ سکتا. تو لہٰذا اس طرح ورکنگ کیپٹل کی مثال بزنس میں خون جیسی ہے. اب اس ورکنگ کیپٹل کی پرپز کیا ہے؟ دا مین پرپز آف ورکنگ کیپٹل از ٹو پرچیز را مٹیریل. اس کیپٹل سے ہم کیا خریدتے ہیں؟ را مٹیریل خریدتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے مینوفیکچرنگ کرنی ہے تو اگر مینوفیکچرنگ کے لیے ہمارے پاس را مٹیریل نہ ہو تو ہماری مشینری جو ہوگی وہ بیکار پڑی ہوگی. پیمنٹ آف ویجز، اس طرح ہم اس سے اپنے ورکرز کو ویجز کی ادائیگی کرتے ہیں. اس طرح سیزنل ڈیمانڈز آف بزنس کو پورا کر دیتے ہیں. ٹو پرچیز مور گڈز ٹو سیل، زیادہ سامان خریدتے ہیں اور اس کو پھر فروخت کرتے ہیں. یعنی یہ ہماری بزنس چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے. ٹو کم اکراس دا ایڈورٹیزمنٹ ایکسپینس کو میٹ کرنے کے لیے یہ ہم استعمال کرتے ہیں. اینڈ ٹو پرووائڈ کریڈٹ فیسلٹیز ٹو دا کسٹمر ایٹسٹرا، اور اس سے ہم کسٹمر کو کریڈٹ فیسلٹی بھی دیتے ہیں. یعنی کریڈٹ فیسلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ورکنگ کیپٹل سفیشینٹ اماؤنٹ میں ہو تو پھر ہم اپنے کسٹمر کو اپنی گڈز جو ہے وہ قرض پہ بیچ سکتے ہیں، ان کو قرض فیسلٹی دے سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ کیپٹل کاروبار کو چلانے کے لیے انتہائی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح خلاصہ یہ ہے کہ کاروبار کو دو طرح کی فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک کاروبار کی مستقل پرماننٹ ایسٹس کو ایکوائر کرنے کے لیے جو کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے وہ فکس کیپٹل ریکوائرمنٹ ہے یا فکس کیپٹل اس کو کہتے ہیں. اور دوسری ریکوائرمنٹ کاروبار کو جب چلانے کے لیے جس فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ورکنگ کیپٹل ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم ٹائپس آف فائنانس اور سورسز آف فائنانس پڑھیں گی کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹ جو ہماری ورکنگ کیپٹل اور فکس کیپٹل کی ریکوائرمنٹ آف دا فائنانس ہے یہ کہاں سے ہم پورا کر سکتے ہیں اور اس کو ایکوائر کر سکتے ہیں تاکہ اپنی بزنس کو ہم جاری رکھ سکیں. تھینک یو.